بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے شاعر نے جیسے ایک شعر میں ساری سیرت کو بیان کر دیا ہو۔ یہ تو وہ حسن ہے جو سننے میں دلیر ہے، اور جو آنکھیں ہیں ان کی تاب نہیں لا سکتی، اور لوگ انگلیاں رکھ کے اس حسن کا جلوہ دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ حسن ہے جس کی شان کیا نرالی ہے، یہ وہ حسن ہے جو کائنات کا ایک ذرہ برابر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رہا ہے اور بھی حسن ظاہر نہیں ہوا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، آپ کا حسن ابھی بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، اگر جمال رسول کا ظہور ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب بھی نہ رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمال آرا پر بصیرت اعلیٰ کے 70,000 پردے رکھے گئے، لیکن پھر بھی اسے چھپے ہوئے حسن کی بھی تاب نہیں ہے۔ جو کوئی خواب میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھتا ہے۔ شیطان بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ کا سایہ مبارک بھی زمین پر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سائے کو بھی زمین پر گرنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ سایہ سورج میں ہو یا چاند میں ہو، اس سائے کو زمین مبارک پر پڑنے کی اجازت نہیں۔ اسی بے مثل ایسی شخصیت ہے کہ اس جیسی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اگر پوچھتے ہو کہ 14ویں کی رات کا چاند تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ جیسا تو پہلے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، گو میرے محبوب جیسا جمال کل کائنات میں نہیں۔ آپ کا وجود مقصود جمال و کمالات سے مالا مال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر ساری زندگی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آقا کے بدن پر کبھی میل نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بلغم نہیں آئی، آپ کی بغلیں بے بال تھیں اور باقی جلد کی طرح سفید اور شفاف تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور شفا تھی اس میں، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات مبارکہ امت کے حق میں پاک ہیں، اور جہاں آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو بعد میں وہاں اگر دیکھا جاتا تو وہاں کوئی چیز نظر نہ آتی سوائے کستوری کی خوشبو کے۔ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، کبھی حالت نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ناپاک نہیں ہوئے۔ کائنات میں ایسا کون ہو سکتا ہے جیسے آمنہ کے لال ہیں، ان جیسا بے مثال کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے ان کے جسم مبارک کے حد و حال کے متعلق کچھ نظر دوڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل جیسے 14ویں رات کی چاند کی مانند چمکتا چہرہ، بھووں کے درمیان بال نہیں تھے اور انتہا درجے کی گول خوبصورت بھویں تھیں، سر بڑا، بال گھنگریالے ہلکے سے، مانگ کبھی نکالتے تھے اور کبھی نہیں نکالتے تھے، بال کان کی لوہ تک نمودار ہوتے تھے، ناک آگے سے باریک قدرے خوبصورت تھی، ماتھا ایک نور کی طرح چمک دمک کے ساتھ چمکتا تھا۔ آنکھوں کی کیا تعریف کرتے ہو، میرے تو الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
آنکھیں جیسے کہ حسن و جمال کا ایک انتہا کا خوبصورت نمونہ تھیں، لمبی تھیں، موٹی تھیں، خوبصورت سرخ دھاریاں تھیں، پتلی سیاہ تھی، اندر سفیدی سفید تھی اور سرمئی تھیں، جیسا کہ بغیر سرمے کے ہی سرمئی آنکھیں تھیں، پلکیں لمبی اور دراز تھیں، شرم و حیا کا جیسے آپ بے مثال کا پیکر تھے۔ عورت تو عورتوں کی محفل چھوڑو، مردوں میں بھی دیکھنے میں جھکاؤ تھا۔ جب آپ نظر اٹھا کر دیکھتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی نظریں آپ کے جیسے عزت و احترام میں جھک سی جاتی تھیں۔ جب بیان فرماتے تو اتنی خاموشی ہوتی کہ ایک سوئی کے گرنے کی آواز بھی سنائی نہ دیتی۔ گو آپ کی عزت و احترام میں صحابہ اکرام یہ خوفزدہ ہوتے کہ ہم اگر ہلکی سی آواز بھی نکالیں گے تو کہیں نبی پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، یعنی عزت اور جلال کا اس قدر پیکر تھے، کوئی آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکتا تھا، کوئی نظر بھر کے آپ کی طرف نہ دیکھ سکتا تھا، بلکہ کچھ صحابہ تو کہتے تھے کہ ہم آنکھوں پہ اپنی انگلیاں رکھ لیتے ہیں جب ہم اپنے پیارے نبی کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں۔ آپ کو صرف دو بندے دیکھ سکتے تھے، ایک آپ کے عزیز رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے شفیق رفیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا تھا۔ میرے نبی کا کیا کہتے ہو، آنکھوں میں سورج چاند کی چمک، کلیوں کی مسکراہٹ، ہونٹ بہت خوبصورت جیسے کہ چوڑائی میں ہوں، دانت اتنے چمکدار اور سفید کہ جب مسکراتے تو دانتوں میں نور نکلنے کا گمان ہوتا تھا۔ دانت جڑے ہوئے نہ تھے بلکہ ان میں تھوڑا سا خلا تھا۔ داڑھی گھنی تھی، نیم گھنگریلے بال تھے۔ داڑھی مبارک میں 20 اور بعض روایات میں 14 سفید بال تھے۔ گال نہ زیادہ بھرے ہوئے اور نہ ہی پچکے بلکہ ایک خوبصورت گولائی میں تھے، اور گردن مبارک سراہی دار لمبی تھی جیسے کہ ایک مورتی کا شاہکار ہوتا ہے۔ سینہ اور پیٹ برابر، سیدھا قد، لمبے بازو، انگلیاں سیدھی اور لمبی، ہتھیلیاں کشادہ اور خوبصورت کہ رگیں تک نمودار نہ ہوتی تھیں۔ بازو پر باریک لو جیسے بال، جسم مبارک بالوں سے پاک تھا۔ چھاتی کے اوپر باریک بال کی ایک لکیر سی تھی جو ناف تک جاتی تھی اور ناف پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ چوڑی چھاتی، انتہائی مضبوط اور سڈول جوڑ تھے۔ گندا ہوا جسم مبارک، مضبوط جسم، قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، لیکن اگر کوئی دراز قد آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ آپ سے ہمیشہ چھوٹا ہی نظر آتا اور آپ اپنے مبارک قد کی وجہ سے ان سے لمبے ہی نظر آتے۔ آپ کی پسینے سے اتنی زیادہ خوشبو آتی تھی جیسے کہ کستوری کی خوشبو ہو۔ آپ کے بیک پہ دو کندھوں کے درمیان میں نبوت مبارک کی مہر تھی جو کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی نے چھپ کر آپ کو غسل کرتے دیکھا تو انہوں نے آپ کے پیٹھ کے اوپر وہ موئے مبارک دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزاتی کمالات سے نوازا ہوا تھا۔ آپ نے ساری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ صبر اس قدر تھا کہ خندق کھودتے ہوئے بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر آپ انتہا درجے سے محنت و مشقت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ شانہ بشانہ
ساتھ کھڑے رہے۔ 1,24,000 پیغمبر اتارے گئے، ان میں مشہور ترین حضرت یوسف کا حسن یوسف مشہور ہے داستان، صبر ایوب۔ حضرت سلیمان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ پرندوں اور مختلف مخلوقات کی بولی جانتے تھے، لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام پیغمبروں کی صفات ایک مجموعہ کے طور پر شامل کی گئی ان کی شخصیت میں، جیسے کہ وہ ان تمام صفات کا مجموعہ تھے۔ ان تمام انبیاء کے پاس اگر ایک ایک صفت اور ایک ایک اگر معجزہ تھا تو یہ تمام معجزات اور صفات کا منبع تھے، جیسے ہمارے پیارے نبی۔ اور ہمارے پیارے نبی کے بارے میں کیا کہوں، یہ پوری کائنات کا وجود، ہر چیز جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کے عشق میں ہی بنا دی۔ یہ تھا شمائل مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور چند صفات۔ باقی ہمارے پیارے نبی کی تو ان گنت صفات ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہمارے پیارے نبی کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے کہ قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔